کو آواز دی وہ نہ آئے بلکہ نماز پڑھتے رہے. جلدی سے سلام پھیرا, اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے بلایا تھا, کیا حکم ہے, فرمائیے کیا ارشاد ہے. آپ نے فرمایا کہ اے ابی ما منعک ان تأتینی اذ دعوتک, جب میں نے آواز دی تھی, جب میں نے بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آئے. کہا کہ تم تو اصلی, میں تو نماز پڑھ رہا تھا, نماز کیسے توڑتا. فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں جب بھی بلائیں تم کسی بھی حال میں ہو فوراً لبیک کہو اور دیر نہ کرو, تاخیر نہ کرو. اے ابی گو تم نماز پڑھ رہے تھے لیکن جب میری آواز تمہارے کانوں میں ٹکرائی تو نماز توڑ کے میرے پاس آ جاتے. میرے دوستوں اور بھائیوں, جس پیغمبر کا میں نے کلمہ پڑھا ہے, جس پیغمبر سے میں محبت کرتا ہوں, اس پیغمبر کے فرمان کی طاقت, اس پیغمبر کے فرمان کا زور یہ ہے کہ کوئی شخص اگر نماز میں بھی ہوگا تو اللہ کے پیغمبر کی آواز کو سن کر نماز توڑ کر پیغمبر کی خدمت میں حاضری دے گا. یہ مقام کسی اور مائی کے لال کا ہے تو پیش کرو. تم کس کی مانتے ہو, فلاں کی مانو, فلاں کی مانو. میں کہتا ہوں دنیا کے سارے صحابی, سارے مفتی, سارے امام, سارے فقیہ, سارے محدثین, سارے فقہا ایک مقام پر جمع ہو جائیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ سب مل کر آپ کو بلائیں تو کیا آپ کے لیے جائز ہوگا کہ اپنی نماز توڑ کے ان کی بات سنو؟ جس کی پکار پیغمبر جیسی ہو, جس کی دعا پیغمبر جیسی ہو, جس کی نگاہ پیغمبر جیسی ہو, ایسی کوئی شخصیت نہیں. لہذا ضد بازی کو چھوڑو, عناد کو چھوڑو, تعصب کو چھوڑو اور اس بات کا دل و جان کی گہرائیوں سے اقرار کر لو, اعتراف کر لو کہ اتباع جو ہے وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مقابلے میں کوئی بھی ہو, سب کی بات چھوڑی جا سکتی ہے, رد کی جا سکتی ہے, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کی ہستی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے مبعوث ہیں, اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. اللہ پاک نے پوری کائنات کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے میرا پیغمبر نمونہ ہے. کہ عربی ہو, اجمی ہو, گورا ہو, کارا ہو, بچہ ہو, عورت ہو, بوڑھا ہو, آزاد ہو, غلام ہو, حاکم ہو, محکوم ہو, مشرق کا ہو, مغرب کا ہو, شمال کا ہو یا جنوب کا ہو, کسی بھی مقام کا ہو. فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ لوگوں تمہارے لیے نمونہ جو ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ اللہ کے پیغمبر کی محبت کے بتانے ہیں. پیغمبر پر درود پڑے جائیں, پیغمبر کے فرمان کو فوراً قبول کیا جائے, لبیک کہا جائے. میرے دوستوں اور بھائیوں, دونوں جہانوں کا سبڑا یہی ہے, جنت کا راستہ یہی ہے, جنت کا طریق یہی ہے. فوری اتباع کے فائدے آپ دیکھیے. حنظلہ شادی کا پہلا دن ہے, اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ موجود ہے. اللہ کے پیغمبر نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ جاؤ اعلان کر دو, جس جس کے کان میں ہماری آواز آئے اپنے گھروں سے باہر آ جائے, ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے, کوئی جہادی مہم تیار ہے. اللہ کے پیغمبر کا نمائندہ پہنچ گیا. حنظلہ گھر میں تھے, شادی کا پہلا دن ہے, غسل فرض ہو چکا ہے, لیکن باہر نکلتے ہیں کہ سنو یہ کون آواز دے رہا ہے. دیکھا وہ اللہ کے پیغمبر کا منادی ہے اور یہ ندا کر رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان سنتے ہی سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچ جاؤ. سوچتے ہیں اب نہاؤں یا اللہ کے پیغمبر کے پاس جاؤں. دل نے فیصلہ کیا, ایمان نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا کہ فوراً پہنچو, اب نہانا نہیں ہے ورنہ تاخیر ہوگی, نافرمانی ہوگی. فوراً پہنچ گئے, قافلہ تیار تھا, اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گئے, جہاد میں شریک ہوئے, لڑے اور شہید ہو گئے. کسی کو کانوں کان خبر نہیں کہ حنظلہ کی کیفیت کیا تھی. حنظلہ کے غسل فرض ہو چکا تھا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں ایک عجیب منظر دیکھ رہا ہوں, جنت میرے سامنے ہے اور جنت میں حنظلہ بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. یہ ہے اللہ کے پیغمبر کی اتباع کے فائدے. جنت کی زیادتی حاضر ہیں, فرشتوں کی مہمان نوازیاں حاضر ہیں. اگر ہم ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے پیغمبر کی اتباع کریں گے, اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق اپنی پوری زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے تو کیسی کیسی سعادتیں ہم کو ملے گی. صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں کیوں ملتی تھی؟
اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے متبع تھے، بلا تاخیر، بلا تاخیر، بلا تعویل اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو مانتے تھے۔ انس فرماتے ہیں کن تو ساقی القوم، میں قوم کا ساقی تھا اس دن جب حنظلہ کی بیٹھک تھی اور بڑے بڑے رؤساء جو ہیں وہ شراب پی رہے تھے، شراب کے دور چل رہے ہیں اور میرے ہاتھ میں جام اور مٹکے ہیں اور میں شراب بھر بھر کے سب کو پلا رہا ہوں۔ باہر شور کی آواز ہوئی، مجھے میرے چچا نے کہا، ابو طلحہ نے کہا کہ اے انس دیکھو یہ شور کیسا ہے، یہ آواز کس کی ہے؟ میں باہر نکلا تو وہ اللہ کے پیغمبر کا منادی تھا اور یہ ندا کر رہا تھا کہ ایھا الناس ان الخمر قد حرمت، لوگوں شراب حرام ہو چکی، لوگوں قد جئتکم عند رسول اللہ، میں اللہ کے پیغمبر کے پاس سے آ رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر پر وحی آ چکی ہے، شراب حرام ہو چکی، شراب حرام ہو چکی۔ وہ شراب کی حرمت کا اعلان کر رہا ہے اور انس فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ کی بیٹھک میں شراب کے دور چل رہے ہیں۔ میں بھاگا بھاگا اندر پہنچا، ابو طلحہ نے کہا کہ انس کیا خبر لائے ہو، یہ کون منادی ہے، یہ کس کی ندا ہے اور یہ کیا ندا ہے؟ میں نے کہا وہ منادی اللہ کے پیغمبر کا قاصد ہے اور اس کی ندا یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر پر وحی آ چکی ہے، شراب حرام ہو چکی، ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو چکی، شراب حرام ہو چکی۔ اس بات کو سننا تھا، شراب کا نشہ بڑا ظالم ہوتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ لگتی نہیں ہے، چھٹتی نہیں ہے، کافر منہ سے لگی ہوئی، لیکن وہ صحابہ تھے، اللہ کے پیغمبر کے متبع تھے، اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے جب یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان سنا، شراب کے مٹکے توڑ دیے، جس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا زمین پر انڈیل دیا، بلکہ جس کے منہ میں شراب کا گھونٹ تھا کلی کر دی، اس شراب کو نگلنا تک گوارا نہیں کیا۔ یہ صحابہ کا ایمان اور یہ ان کا جذبہ عمل ہے، کس طرح وہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنے والے تھے، بڑے بڑے نشے توڑ دیتے تھے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان سن کر ابوش بات کی محبتوں کے بت توڑ دیتے تھے اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو سن کر۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، محبت رسول کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی ایسی اتباع ہو، ایسی اتباع ہو اس میں کوئی دیر نہ ہو، کوئی تاخیر نہ ہو، کوئی تعطیل نہ ہو، کوئی تعویل نہ ہو، بلکہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان جس حال میں سامنے آئے فوراً قابل قبول ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو آسمان سے آواز آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ مانا یہ کہ اگر تمہارے عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں ہوں گے تو اللہ ان اعمال کی حفاظت فرمائے گا، بلکہ ان کو بڑھائے گا، ان میں اور ترقی دے گا۔ اور اگر تمہارے اعمال اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کے مطابق نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے اعمال موجود ہیں اللہ کے دربار میں، ایسے لوگوں کا اور ان کی نیکیوں کا قیامت کے دن کوئی بدل نہیں ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ من احدث حدثا، اللہ کی لعنتیں، اللہ کی دھٹکاریں اس شخص پر دن رات برستی ہیں اور پڑتی ہیں جو کوئی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی ایک نئی چیز ایجاد کر لے، کوئی ایک نیا مسئلہ، کوئی ایک نیا فتویٰ ایجاد کر کے دین کے کھاتے میں ڈال دے، اس پہ عمل کرے، جو اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنا لے تو وہ تو نیکیاں کر لے نظام خیش، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ اس پر دن رات اللہ کی دھٹکاریں برسیں گی اور اللہ کی لعنتیں برسیں گی اور اللہ رب العزت ایسے شخص کے اعمال کو قبول نہیں فرمائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا عمل اپنے طریقے اور اپنی سنت کے خلاف دیکھتے تو اس کی فوراً اصلاح کر دیتے۔ ایک شخص نے پیغمبر اسلام کے سامنے 3 بار نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا کہ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ معنی یہ کہ یہ نماز اگر اللہ کے پیغمبر کی نماز کے مطابق ہوگی تو درست ہوگی اور قابل قبول ہوگی، اور اگر یہ نماز اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہوگی تو درست نہیں ہوگی، غلط ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے طبرانی کی روایت ہے کہ وَإِنَّ رَجُلًا يُصَلِّي 60 سَنَةً فَلَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، کچھ لوگ 60 سال کے نمازی ہوں گے مگر حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ وہ 60 سال کے نمازی ہیں، ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تمہاری ان نمازوں کا کیا فائدہ اگر یہ نمازیں آمنہ کے لال سید ولد آدم اکرم الخلائق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے خلاف ہوگی،
تو اس نماز کا کیا فائدہ؟ صحیح بخاری میں ہے، حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، پوچھا منذ کنت اصلی هذه الصلاة، یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ اس بزرگ نے جواب دیا اصلیها منذ 40 سنہ، 40 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ تو صحابی رسول حذیفہ بن یمان نے کہا ما صلیت، تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی، ولا مت علی هذا لمت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے تم مر گئے تو تمہاری موت اللہ کے پیغمبر کے دین پر نہیں ہوگی۔ مانا یہ کہ نماز کے معاملے میں اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ضروری ہے، اللہ کے پیغمبر کے طریقے کی اتباع ضروری ہے، اس کے بغیر نمازیں مردود ہیں اور نمازوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ نبی اسلام کی حدیث آپ نے سن لی کہ 60 سال کے نمازی جہنم میں اونچے کر کے دکھا دیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے بعض نمازوں کے لیے۔ یہ ویل کیا ہے؟ جہنم کا طبقہ، جہنم کی وادی۔ یا اللہ یہ کون سے نمازی ہیں؟ فرمایا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ غفلت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ عمریں بیتی نماز پڑھتے پڑھتے ایک بار یہ شعور نہیں ہوا، ایک بار یہ سوچا تک نہیں کہ اپنی نماز اللہ کے پیغمبر کی نماز پر پیش تو کر کے دیکھوں۔ زندگی بھر ابوش ذات کی مرضی کی نمازیں پڑھتا رہا، جیسی نماز محلے کی مسجد کے مولوی نے میری گھٹی میں ڈال دی وہی چل رہی ہے، جیسی نماز باپ پڑھتا ہے وہی چل رہی ہے، ماں پڑھتی ہے وہی چل رہی ہے۔ ذرا یہ شوق نہیں، شعور نہیں کہ اپنی نماز کو اس ہستی کی نماز پر پیش کر کے دیکھے جس ہستی کے مطابق عمل کا ہونا سعادت کی بات ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نجات کی بات ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور محبت کی بات ہے اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول کی بھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نماز کا معاملہ معمولی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی شرح میں ابن حجر لائے ہیں کہ انس بن مالک کافی عرصے کے بعد دمشق سے مدینے واپس لوٹے، مسجد نبوی میں نماز پڑھی، صحابہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، تابعین کا دور ہے، نماز ساتھ پڑھی، نماز کے بعد ایک کونے میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ پاس آئے اور کہا کہ ابو حمزہ انس کیوں رو رہے ہو؟ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے دور کی صرف ایک ہی چیز دکھائی دے رہی ہے، مگر آج میں نے دیکھا کہ تم نے نماز بھی برباد کر کے رکھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابو حمزہ تم نے کیا دیکھا ہماری نماز کو؟ کون سا خلل ہے، کون سا اضطراب ہے، کون سی کمی ہے؟ رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، قرات بھی ہے، تشہد بھی ہے، تکبیر تحریمہ بھی ہے، تسلیم بھی ہے، ہر چیز تو ہم کر رہے ہیں، کون سی کمی کی؟ کہا کہ ایک کمی اللہ کے پیغمبر کے دور میں وہ تھی، آج مجھے صحیح معنی میں وہ دکھائی نہیں دے رہی، اور وہ کمی یہ ہے کہ تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرتے، صفوں کو ملاتے نہیں ہو، تمہاری صف بندی ویسی نہیں ہے جیسی صف بندی ہماری اللہ کے پیغمبر کے دور میں ہوتی تھی۔ لوگوں نے کہا بتا تو دیجیے کہ آپ کی صف بندی اللہ کے پیغمبر کے دور میں کیسی ہوتی تھی؟ تو فرماتے ہیں کہ کننا نصف صف بالصف، کننا ہم صفوں کو صفوں سے ملایا کرتے تھے، ثم نتراص، اور اس طرح ملاتے تھے ایسے چونے کی دیوار ہوتی ہے، سیسا کلائی ہوئی دیوار۔ کننا نلصق الاقدام بالاقدام والمناکب بالمناکب فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قدموں سے قدم اور کندھوں سے کندھے چپکا کر کھڑے ہوتے تھے، ملا کر کھڑے ہوتے تھے، اور تمہاری صف بندی ایسی نہیں رہی، لہذا تم نے تو نماز کو برباد کر دیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر دو نماز پڑھنے والوں میں فاصلہ ہوگا، چاہے وہ 1 انگلی کے برابر ہو، 2 انگلی کے برابر ہو، تو درمیان میں شیطان کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو انس بن مالک نے فرمایا کہ تمہاری صف بندی ویسی نہیں ہے جیسی اللہ کے پیغمبر کے دور میں تھی۔ تو میرے بھائی یہ کوئی ابوش ذات کی جائیداد نہیں، ورثہ نہیں، کوئی تعصب نہیں ہے، دین ہے، جنت کا راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی تقسیم ہے، جنت کے سودے ہیں۔ آؤ تعصبات سے بالاتر ہو کر سوچو کہ محبت رسول کیا ہے، محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں، اتباع کا کیا معنی ہے، اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔